ہمارے ملک میں روز کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا معاشرہ ایک جاہل معاشرہ ہے۔ ہمیں علم کا عین بھی معلوم نہیں ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جاہلوں کا ایک ہجوم ہے کہ جن کا کام تخریب ہے، تعمیر نہیں۔ ان کا کام دوسروں کو تکلیف دینا ہے، کسی کو راحت پہنچانا ہرگز نہیں۔ یہ رویہ عام راستوں سے لے کر دفاتر اور ہسپتالوں تک میں دیکھا جا سکتا ہے۔ لوگ راستے تنگ کرتے ہیں اور ان پر قبضہ جماتے ہیں۔ دفاتر میں رشوت اور سفارش کے بغیر کام نہیں کرتے۔ ہسپتالوں میں قومی املاک کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اب اس سب کی ذمہ داری کس پر ہے؟ حکومت پر، تنظیموں پر، یا مخصوص شخصیات پر؟ ان سب سے ہٹ کر ایک اہم چیز نظام تعلیم ہے جس کو بجا طور پر اس سب کا ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے۔ نظام تعلیم وہ چیز ہے جس سے کسی معاشرے کی اچھائی یا برائی کا کام لیا جا سکتا ہے۔ سادہ الفاظ میں استاد کو معمار قوم کہا جاتا ہے۔ اب اگر قوم میں جاہلوں کی تعداد زیادہ ہے تو یوں کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ان کی تعمیر درست طریقے سے نہیں ہوئی ہے اور کہیں نہ کہیں معمار سے بھول چوک ہو گئی ہے، یا معمار نے اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نہیں نبھائی ہے۔ شاعر کہتا ہے، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ پاکستان میں تقریباً 4 طرح کی تعلیمی ادارے کام کرتے ہیں۔ 1 نمبر پر ایلیٹ کلاس لوگوں کے سکولز اور نصاب، دوم سرکاری ادارے، سوم پرائیویٹ ادارے اور چہارم مدارس۔ یہ سب ایک الگ لمبی بحث ہے کہ کس کا نظام تعلیم و تربیت کیسا ہے، اور انشاءاللہ اس پر ایک مفصل ویڈیو بناؤں گا۔ لیکن سردت عرض یہ ہے کہ اول 2 طرح کے ادارے اپنا کام درست طریقے سے نہیں کرتے۔ ایلیٹ کلاس لوگوں کو سٹیٹس سے غرض ہے کہ ان کا بچہ اچھے اسکول میں پڑھتا ہے اور بس۔ سرکاری ادارے تب تک بہتر نہیں ہو سکتے جب تک فرض شناس لوگ اور محنتی آفیسر کلاس کے اندر تک استاد کا پیچھا نہیں کرتے۔ پرائیویٹ اداروں میں اچھائی اور برائی کا ملغوبہ پایا جاتا ہے، لیکن یہاں بھی دکانداری کا اصول زیادہ کارفرما ہے۔ مدارس میں سب کچھ ہے، مگر مدارس نے ان کتابوں سے اپنے طلبہ کی عملی زندگی نہیں بنائی۔ وہ صرف مباحث پڑھ کر آگے بڑھتے ہیں، اختلافات کو ہوا دیتے ہیں اور اپنے مسلک کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ درمیان میں تربیت جیسی اہم چیز رہ جاتی ہے۔ اگر یہ ادارے اپنا فرض پہچان لیں تو ممکن ہے کہ آئندہ نسل میں کچھ بہتری آ جائے۔